یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 تا 21 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ جو کوئی چاہتا ہے دنیا جلد دے دیتے ہیں ہم اس کو، اس میں سے جتنا ہم چاہتے ہیں، پھر ٹھہرا دیا ہم نے اس کے لیے دوزخ میں داخل ہونا، اور وہ اس میں اپنی برائی سن کر دھکیل دیا جائے گا۔ اور جس نے چاہا آخرت کو اور اس کے لیے کوشش کی، اس کے لیے وہ کچھ ہے جس کی وہ کوشش اس نے کی اور وہ یقین پر ہے، سو ایسوں کی کوشش ٹھکانے لگے گی۔ ہر ایک کو ہم پہنچائے جاتے ہیں اور آپ کے رب کی بخشش میں سے انہیں پہنچ جاتی ہے، اور آپ کے رب کی بخشش کسی نے روک نہیں رکھی۔ دیکھ لیجئے کیسا ہم نے بڑھا دیا ایک کو دوسرے پر فضیلت کے اعتبار سے، اور آخرت میں تو بڑے درجے اور بڑی فضیلت ہے۔ آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا کہ اپنے عمل سے جو شخص صرف دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی سزا کا تذکرہ فرمایا، اور یہ فرمایا کہ دنیا کے اندر جو دنیا کا ارادہ کرتا ہے اور اپنے اعمال کو دنیا ہی کے لیے کرتا ہے، یعنی اس کی نیت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے، تو ہم اسے دنیا کے حصے میں سے کچھ حصہ دے دیتے ہیں جتنا چاہتے ہیں، لیکن آخرت میں ہم نے اس کے لیے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ سزا آخرت کی صرف اسی صورت میں اس سے ملے گی جب اس کے ہر عمل میں صرف دنیا ہی چھائی رہتی ہو اور اس کی غرض صرف دنیا ہی ہو اور آخرت کا اسے کوئی دھیان نہ ہو۔ اور آیت کے اگلے حصے میں یہ فرمایا کہ اراد الآخرہ، تو کوئی شخص ایسا بھی ہوگا کہ جو اپنے اعمال کا دار و مدار آخرت پر رکھے گا، یعنی وہ اپنے اعمال کو آخرت کی بھلائی اور آخرت کی نجات کے لیے کرے گا، اور وہ مومن ہوگا، یعنی جو مومن ایمان والا ہوگا وہ اپنے اعمال کو آخرت کی تیاری کے لیے رکھے گا، تو اس کا عمل وہ مقبول بھی ہوگا، بشرطے کہ اس کے عمل کے اندر کوئی دوسری نیت اور فساد شامل نہ ہو گیا ہو۔ پہلی چیز کہ جو اپنے عمل کو دنیا ہی کے لیے رکھتا ہے، یہ حالت کافر کے لیے بیان کی گئی کہ یہ آخرت کا منکر ہے، اس کا کوئی بھی عمل آخرت کے اعتبار سے مقبول نہیں ہوگا،
اور دوسرا حال مومن کا بیان کیا گیا کہ وہ جو کوئی بھی عمل ایمان کے ساتھ اور اخلاص نیت کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت کے حوالے سے اس کے اعمال کو قبول فرما لے گا، اور جس عمل کے اندر اخلاص نہ ہو، ریاکاری ہو، چاہے وہ ایمان والا ہی اس کو کرے، وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ جو آخرت کا ارادہ رکھتے ہوئے کوشش کرے گا، اس کے لیے آخرت کے حوالے سے اس کی کوشش ہوگی، تو اس میں یہ بات بھی فرما دی گئی کہ ہر عمل اور ہر کوشش مفید نہیں ہوگی، بلکہ وہ عمل اور وہ کوشش مفید اور بہتر ہوگی جو آخرت کے مقصد کو سامنے رکھ کر کی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو پورا کرنا اور اپنے عمل کو اس شرائط کے مطابق لے آنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یا سنت مبارکہ میں بتائی گئی ہے، جب اس لحاظ سے اپنے عمل کو کیا جائے گا تو اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوگا۔ اور جو عمل بدعات کے لیے، بدعات کے حوالے سے من گھڑت طریقوں سے کیے جاتے ہیں، جس میں عام رسومات بھی شامل ہیں، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی عمل کتنا ہی بھلا اور مفید کیوں نہ ہو، آخرت کے اعتبار سے وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوگا، اور اس حوالے سے پھر آخرت میں اس پر کوئی اجر اور ثواب بھی نہیں، بلکہ اس پر مؤاخذہ ہوگا۔ تفسیر روح المعانی میں یہ فرمایا گیا ہے کہ عمل وہی بہتر ہے اور وہی قبول ہوگا کہ جو سنت کے مطابق بھی ہو اور اس عمل کے اندر استقامت بھی ہو اور مداومت بھی ہو، یعنی ہمیشگی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا عمل وہ ہے جس میں دوام ہو، یعنی ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ عمل قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ایک وقت میں تو اعمال کی کثرت ہو اور پھر دوسرے وقت میں بالکل کوئی عمل اعمال صالحہ میں سے نہ ہو، بلکہ عمل اگر کم بھی ہے لیکن اس میں دوام اور ہمیشگی ہے تو اللہ کے ہاں یہ مقبول بھی ہے اور پسندیدہ بھی ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیابی کی کیا شرائط بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قرآن مجید کے اندر جو فرمایا گیا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے تو ایسے لوگ فلاح پانے والے کامیاب ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اس طرز پر کی جائے گی جس طرح کہ اللہ کی اطاعت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اس حوالے سے کامیابی کی 4 شرائط بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ صحیح عقیدہ ہونا، یعنی ایمان ہونا۔ ایمان کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی عمل بھی مقبول نہیں ہے۔ دوسری شرط تصحیح نیت ہے، یعنی اپنی نیت کو درست کرنا، یعنی آخرت میں ثواب کی نیت سے خالص اللہ کی رضا کے لیے نیت کا ٹھیک ہونا، جس میں نفسانی اغراض شامل نہ ہوں۔ تیسری، اس نیت کے لیے عمل اور کوشش صرف نیت اور ارادے سے نہیں ہو جاتا، بلکہ اس کے لیے جب تک عمل نہیں کرے گا، یعنی اس کو اپنے عمل کے اندر نہیں لائے گا، اس وقت تک وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ چوتھا، تصحیح عمل، یعنی جو عمل کر رہا ہے وہ شریعت اور سنت کے مطابق ہو، کیونکہ مقصد کے خلاف سمت میں دوڑنا اور کوشش کرنا بجائے مفید ہونے کے مقصد سے اور زیادہ دور کر دیا کرتا ہے۔ تو یہ 4 شرائط کامیابی کی بیان کی گئی ہیں۔ جو شخص ان پر عمل کر لے گا اللہ کے ہاں وہ کامیاب ہوگا اور فلاح اس کے لیے لکھ دی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔